السلام علیکم حسن اللہ یاری صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں؟ علیکم السلام الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ بہترین ہوں. بہت ٹائم سے اس آرزو میں تھا کہ کسی دن آپ سے ملاقات ہو، کچھ بات ہو، کچھ آپ ہماری تائید کریں، کچھ ہم جس مسئلوں میں پھنس گئے ہیں، کچھ سمجھ کے باہر ہیں ہمارے، کچھ آپ سے ہمیں مل جائے تو تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی ہمارے ویورز کے لیے بھی، میرے لیے بھی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں ایک کنورٹڈ مسلم ہوں، تو کنورٹڈ مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر جب ہم قرآن پڑھنا شروع ہوئے، ڈفرینٹ فرقوں کی طرف گئے، اس فلاں کو سنا تو وہ کوئی بول رہا ہے میرا فرقہ درست ہے، ایسے ہو جاؤ، کوئی بول رہا ہے ایسے ہو جاؤ، کوئی بول رہا ہے ایسے ہو جاؤ، ایکس وائی زیڈ ہو جاؤ. بریلوی بول رہے ہیں فلاں کو پکار لو، وہ بول رہا ہے فلاں کو پکار لو. شیعہ دیوبندی بول رہا ہے یہ ایسے فیض لے لو اور یوں کر لو. قرآن پہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں تو وہ بالکل ہی مختلف ایک نظریہ مجھے دیتا ہے. میری ایک مؤدبانہ سی گزارش ہے آپ سے حسن اللہ یاری صاحب کہ ہمارے یہاں ہم شیعوں کے اندر جو ہے، میں کیونکہ اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا بہت سمجھتا ہوں، میں ان فرقوں سے بڑھ کر رکھتا ہوں اور صحابہ سے اوپر رکھتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو شیعہ میں کاؤنٹ کر لوں تو میرا خیال ہے آپ کو برا نہیں لگے گا. تو ہمارے شیعوں کے اندر جو ہے یہ ایک چیز بہت عام ہے کہ ہم لوگ بہت آرام سے جو ہے یا علی مدد بول دیتے ہیں یا فلاں ایکس وائی زیڈ، ہم کسی بھی اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے ہم مدد کی پکار کر لیتے ہیں. میری ناقص رائے میں اس کو غلط سمجھ بیٹھتا ہوں، ابھی بھی میری نظر میں وہ ایسے ہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ علی مدد بولنے پر اس کے بعد یہ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے. چاہے حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے سفارش اللہ کے پاس جاتی ہے، یا یہ وسیلہ ہے تو وسیلہ کیسا ہے، بیسیکلی ہاؤ دس سسٹم ورکس. میرا یہ ایک مؤدبانہ سوال ہے. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کہتے ہیں غلط ہے نا، کسی چیز ریلیجن میں غلط ہونے کے لیے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی چیز ایسے ہی غلط نہیں ہوتی، کوئی چیز ایسی حرام نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی شرک نہیں ہوتی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میں کہہ دوں کہ فلاں چیز ہے یہ غلط ہے، فلاں چیز حرام ہے، تو وہ بلا وجہ وہ حرام نہیں بنتا. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس وجہ، کس دلیل کے بنا پر آپ کسی سے مدد لیتے ہیں. کہ کسی سے مدد لینا یہ شریعت میں حرام نہیں ہے. آپ کو ضرورت پڑے تو کافر سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب مسلمانوں کا عقیدہ، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء مدد کر سکتے ہیں، سوائے کس کے؟ سوائے وہابی کے، جو اپنے ان کا خدا جو آسمان میں وہ ایک بندر ہے، وہ تو بندر کی پجاری ہیں. باقی سب ان کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ اولیاء سے مدد لے سکتے ہیں. تو یہ اولیاء اب اور اولیاء سنتے بھی ہیں. جی یہ بات درست ہے. میں اس پہ دلائل پر میں الگ جو میرے دماغ میں کچھ دلائل، تو یہ اولیاء سے مدد لے، یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ. تو کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، یہ کوئی حرام، مگر یہ انسان کی اگر بے عزتی ہو. دیکھ دنیا میں کسی سے مدد لینا یہ حرام نہیں ہے، کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ کی اگر بے عزتی ہو. مسلمان کو شیعہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بے عزت. خاموش ہو جاؤ یار ایک منٹ، اس بات کرنے دو. جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں پھر آپ بات نہیں کرتے ہیں نا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہماری بات کو نہ کاٹیے پلیز. اگر انسان کی اگر کسی مسئلے میں بے عزتی ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، بے عزتی ہو انسان کی، تذلیل نفس ہو، تو پھر وہ نہیں کر سکتے. اگر کسی سے مدد لینے میں بھی تذلیل نفس ہو تو نہیں، اس کے علاوہ کوئی منع نہیں ہے. آپ کسی بھی شخص سے مدد لے سکتے ہیں، کافر سے، مسلمان سے، کسی سے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مدد لینا یہ حرام ہے یا یار بات کرنے دو نا، یہ کہاں سے آ گیا یاد؟ عبد المعز بھائی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بات کریں. معیز بھائی جب آپ کو پوری باری دی جائے گی، آپ اپنی باری میں پہلے بات سن لیں، جواب لے لیں، اس کے بعد سوال کریں. دیکھیں میں حسن اللہ یاری صاحب سے جو ہے نا اپنا سوال شاید میں نہیں سمجھا پایا انہیں، میں وہ سمجھا دوں. مجھے سمجھا بھائی، مجھے سمجھا. آپ جیسے پچھلے ہزاروں لوگ ادھر آئے، آپ جیسے وہابیت کے جرثومے میں مبتلا لوگ ہزاروں کے تعداد میں میرے پاس آئے ہیں، یہ سوال کیے ہیں. آپ نہ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں مبالغہ بھی نہیں کر رہا، ہزاروں سے زیادہ آئے. سن لو بھائی، یہ آپ کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہے ہو. ہاں یہ ایک عجیب سا جہل ہے لوگوں میں کہ مدد لینا یہ حرام ہے. بھائی مدد لینا مکروہ بھی نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. اب دیکھیں، بعض وسائل ظاہری ہوتے ہیں، بعض وسائل باطنی ہوتے ہیں، بعض وسائل غیبی ہوتے ہیں. یہ کوئی منع نہیں ہے شریعت میں کہ آپ غیبی وسائل سے مدد نہیں لے سکتے. اب یہ کیسے کام کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسباب کیسے ان سے اطاعت کرتے ہیں، ہمیں اس کا نہیں معلوم. آپ کہتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مثلا آپ کو رزق و روزی کیسے دیتا ہے، مجھے نہیں معلوم اللہ کیسے رزق و روزی دیتا ہے، لیکن اللہ دیتا ہے. اس کی تفصیل کے ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا. اگر ہم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو شفا دیتے ہیں، وہ کیسے شفا دیتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. وہ کیسے شفا دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی کیسے شفا دیتے ہیں وہ بھی ڈاکٹروں کو بھی خود نہیں معلوم. ڈاکٹر حضرات اکثر جو گولی دیتے ہیں آپ کو، ان کو نہیں پتا یہ گولی کیسے کام کرتی ہے،
ان کو پتا ہے یہ گولی کام کرتی ہے، لیکن یہ گولی کیسے کام کرتی ہے یہ اکثر دوائیوں کا بھی نہیں پتا ڈاکٹروں کو. بعض دوائیوں کا پتا ہے کہ ان کا کیمیکل ریئیکشن باڈی میں کیسے ہوتا ہے، اکثر دوائیوں کا بھی ڈاکٹروں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ان کو پتا ہوتا کہ اگر ہم یہ دوائی تجویز کریں تو اس سے سب فائدہ ہوتا ہے. اس نے بہت ٹرائلز میں، بہت سارے تجربات میں یہی نتیجہ ملا ہے کہ یہ دوائی اس بیماری کے لیے مفید ہے، لیکن یہ کیسے کام کرتا ہے وہ کیسے ان کو بھی نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے جاننا کہ اولیاء کیسے کرامات کرتے ہیں، مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں، بیمار کو کیسے شفا دیتے ہیں، ہمیں وہ نہیں معلوم، لیکن وہ کرتے ہیں. یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی. اب میں حسن اللہ یاری صاحب کچھ بولنا پسند کروں اگر آپ اجازت دیں تو. پسند کرو. اچھا میں کچھ حسن اللہ یاری صاحب ریفرنسز رکھنے جا رہا ہوں، میں وہ کمپلیٹ کر لوں تو پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا کنٹینیو کر سکتے ہیں. ایک ریفرنس دے دو، ایک ریفرنس جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ دے دو. نہیں میں اصل میں بیسیکلی میرے پاس کچھ 2 4 5 ریفرنسز ہیں تو میں ایک ریفرنس ان میں جو سب سے زیادہ بھاری ہے وہ دے دو، اس کا جواب لے لو، پھر اگلا ریفرنس دے دو. اچھا ایسا کر لیتے ہیں. چلیں میں آپ سے بات کرتا ہوں. ہماری سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوائے احسان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا بلکہ وہ تو انہیں پکارنے سے ہی بے خبر ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ رسول سے مدد نہیں لے سکتے؟ یہ آیت تم دوبارہ پڑھو، اس آیت کو تم دوبارہ پڑھو اور ہمیں بتاؤ کہ اس کا کیا تعلق ہے. کیا تعلق ہے کہ آپ اس کا اسلام سے، اولیاء سے مدد لینے سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے ہی بے خبر. اب ایک مادوانہ گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایسی آیت پڑھیں یا آپ کوئی ایسی دلیل میرے سامنے رکھیں کہ جس کے اندر یہ کلیئر ہو جائے کہ میں جو ہوں فلاں کسی سے پکار سکتا ہوں اور وہ سن سکتے ہیں اور وہ میرے نفع اور نقصان کے مالک بھی ہیں. دیکھو بھائی میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں، آیت آپ نے جو پڑھی ہے نا، اس آیت سے آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ اولیاء سے مدد نہیں لے سکتے نا. اس کو تو وضاحت تو کرو نا بھائی. آیت تو آپ نے پڑھی، ترجمہ آیت تو نہیں پڑھی، آپ نے ترجمہ پڑھا ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا بات ہے کہ آپ مدد نہیں لے سکتے بھائی. صحیح آپ کا یہ اچھا چلیں ایسے آپ بتائیں نا کہ آپ مدد نہیں لے سکتے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے مدد نہیں لے؟ اس آیت میں کہاں لکھا ہے؟ اس آیت میں کون سی ایسی بات ہے تو اس پہ تو اس سے دلالت کرتا ہے. اچھا چلیں یہ سنیے گا آپ، اس کے اندر آپ کو زیادہ اور کلیئر نہیں اسی آیت جو آپ نے پڑھی ہے نا، اسی میں آیت آپ نے پڑھی ہے، آپ ہمیں سمجھائیں کہ اس آیت میں کہاں لکھا ہے. دیکھیں یہ آیت بتوں کے لیے، یہ آیت بتوں کے لیے اور بتوں کی عبادت. سن لو بھائی، سن لو، یہ آیت بتوں کی عبادت کے لیے. اچھا آپ بتائیں، آپ سمجھائیں ہمیں اس میں کیا لکھا. جی اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں سر، قرآن کی یہ آیت جو ہے بتوں کے لیے ہے. آپ کے اس سے میرے اس سے یہ ڈفرینٹ پروسپیکٹیوز میں اس کو لے سکتا ہوں، اور یہ قرآن کا ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہ تمام تر آنے والے وقت پر جہاں امپلائی ہو رہی ہے وہاں کی جا سکتی ہے. میں جب اس کو پڑھتا ہوں ایک فرقے سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوئے تو میں یہ پڑھتا ہوں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے. اور ایسی ایک نہیں درجنوں جو ہے ہمارے پاس. یہ ترجمہ آپ نے کس سے لیا ہے؟ یہ ترجمہ آپ نے کن سے لیا ہے؟ یہ ترجمہ کس کی ترجمہ ہے؟ یہ ترجمہ ہی غلط ہے صاحب کا. آپ ترجمہ کریں، آپ بولیں تو میں آپ کا. اچھی بات ہے. دیکھیں اب سن لو پلیز، آپ میری بات بیچ میں نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا. اب میں جب بات کر رہا ہوں تو میرے بیچ میں نہیں بولنا. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ جماعت وہابیہ کا کھیل ہے، جماعت وہابیہ کا گیم ہے کہ وہ آیات جن میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت حرام ہے. اس کو یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے میں، کہ بھئی اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جو آپ کو سن نہیں سکتا، اوہو آپ مشرک ہو گئے. یعنی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار ہی نہیں سکتے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا حرام ہوتا تو بھئی نماز ہی حرام ہوتا، کیونکہ نماز میں آپ کا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ پکار ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نماز، یہ پکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کے عقیدے کے مطابق سن بھی نہیں سکتے نا، اسی لیے تو یہ آیت پڑھ رہے ہیں. تو نماز ہی شرک ہے. حالانکہ آیہ یہ نہیں کہہ رہا، آیہ یہ فرما رہا ہے کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کو ہے جو اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی عبادت کو وہ کبھی نہیں سن سکتا، اور یہ روز قیامت تک ان کی عبادت سے وہ غافل ہے، بے خبر ہے. آیہ یہ کہہ رہا ہے. وہابی اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پکارنا حرام ہے. اور بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، پکارنا حرام نہیں ہے. آپ کافر کو بھی پکار سکتے ہیں، مسلمان کو بھی پکار سکتے ہیں، ایسے شخص کو پکار سکتے ہیں جو آپ کو سن ہی نہیں سکتا. کوئی ایسے شخص کو میں پکاروں جو مجھے سن نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ شریعت میں حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. اگر ایک شخص ہے مجھے سن نہیں سکتا، بھائی وہ بہرا ہے، مجھے پتہ بھی ہے کہ وہ بہرا، میں اس کو پکارتا ہوں فلانی ادھر آ جاؤ، زیادہ سے زیادہ میں نے ایک فضول کام انجام دیا. نہ حرام ہے، نہ قرآن میں، نہ سنت، کہیں بھی حرام نہیں ہے. یا اگر میرا عقیدہ ہے کہ فلان شخص سن سکتا ہے لیکن وہ سن نہیں سکتا، اس کو پکارنا یہ حرام نہیں ہے. ملاحظہ کریں جس آیت کی اس نے تلاوت کی ہے یہ بالکل مشرکین کے لیے، اہل شرک کے لیے. میں آپ کو دکھاؤں،
اب میں بولوں گا تو میں عبد المعز خاموش، عبد المعز خاموش، میں بات کر رہا ہوں. یہ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، آیہ یہ ہے سورہ احقاف میں، یہ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، سورہ احقاف میں قل ارائیتم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، ارائیتم، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، یعنی مشرکین سے خطاب ہے، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ، جن کی تم عبادت کر رہے ہوتے ہو اللہ کی جگہ، یعنی وہ بتوں کی، ستاروں وغیرہ کی عبادت کرتے اللہ کی جگہ. ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کس چیز کے، زمین کی کس چیز کو انہوں نے خلق کیا؟ کوئی خالق ہے وہ؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا وہاں پہ بھی وہ شریک ہے، وہاں پہ بھی وہ خدا. ہمیں دکھاؤ بھائی تمہارے بتوں نے کیا کارنامے انجام دیے. تو پتہ یہ چلا بات کن سے ہو رہی ہے، بات مشرکین سے ہو رہی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کی وہ کیا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. اچھا، ایتونی بکتاب من قبل هذا اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اس مسئلے پر ہمارے لیے کوئی کتاب لے کے آؤ، اور یا علم کا کوئی اثر، علم کا کوئی نشانی لے کے آؤ کہ آپ کے خدا انہوں نے خلق بھی کیا ہے یا آسمانوں میں ان کا شرک بھی ہے. ومن اذل ممن يدعو من دون اللہ، اور کون زیادہ گمراہ، ادھر دیکھو عبد المعز، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں بھائی، آیت آپ کو غلط ترجمہ کرایا گیا ہے. ابھی میں ثابت کرتا ہوں یہ وہابیوں کا ترجمہ غلط ہے کہ پکارنا حرام ہے. ومن اذل ممن يدعو من دون اللہ، اور کون گمراہ تر ہے اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کر رہا ہے. یدعو کا مطلب پکارنا نہیں، یدعو کا مطلب ہے عبادت کرنا. من لا يستجیب له، وہ اس خدا کی عبادت کر رہا ہے جو اس کی اجابت نہیں کر رہا الی یوم قیامت تک، الی یوم القیامہ، وهم عن دعائهم غافلون، اور یہ ان کے رب ان کی عبادت سے غافل ہیں. اچھا، اب جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ترجمہ غلط ہے کہ پکارنا حرام ہو، عبادت کرنا حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی. اچھا، یہ دلائل دیکھو، یہ تفسیر طبری ہے، جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، ابن جریر الطبری کے خود ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ عالم اسلام میں سے اس سے بڑھ کر کوئی تفسیر ہے نہیں. ابن جریر الطبری کی تفسیر جزء الحادی والعشرون، چاپ دار ابن حجر 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں سورہ احقاف کیا ہے. اچھا، سورہ احقاف کی وہی آیت، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اسی آیت کے ذیل میں کہتا ہے دیکھو، قل یا محمد لہؤلاء المشرکین باللہ من قومک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے جو اللہ سے شرک کرتے ہیں، دوسرے ربوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے ارائیتم ایھا القوم الآلہۃ والاوثان التي تعبدون من دون اللہ، ان آلہہ، ان خداؤں کو اور ان بتوں کو جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کی جگہ، ارونی ای شیء خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کی خلقت کیا. واضح طور پر تدعون کا کیا ترجمہ تفسیر کیا، تعبدون تفسیر فرمایا ابن جریر نے. اچھا، مزید ملاحظہ کریں، یہ الجامع لاحکام القرآن اس کیا قرطبی کیا جزء السادس عشر، یہاں پر یہ بھی صفحہ نمبر 179 میں قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ای ما تعبدون من الاصنام، انہوں نے یہی ترجمہ فرمایا. اب اس سے جو اگلا والا آیت ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو آپ جس آیت کو آپ نے پڑھا ہے، یہ دیکھو بھائی، یہ کتاب تفسیر الجلالین، تفسیر جلالین سیوطی صاحب کی اور ملا محلی جلالی کی، دونوں نے مل کے لکھا، چار دار ابن کثیر، سورہ احقاف. ومن اذل، اس طرح دیکھو، ومن اذل ممن يدعو ان يعبدوا، پکارنے کی بات نہیں ہے، یدعو سے مراد پکارنا نہیں، یدعو سے مراد عبادت کرنا ہے، جو عبادت کرے من دون اللہ، اللہ کی جگہ کسی اور کو. اچھا، ملاحظہ کریں، یہ تفسیر المراغی، احمد مصطفیٰ المراغی، جزء السادس والعشرون. یہاں پہ ملاحظہ کریں، اسی آیت کے شرح میں فرماتے ہیں سورہ احقاف تفسیر المراغی، ومن اذل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له ای لا اذل ممن يعبد من دون اللہ اصناما ويتخذهم آلہہ. اس نے بھی یدعو کو یعبدو، یہ ایک عام سی چیز ہے قرآن مجید میں کہ یدعو کس معنوں میں آتا ہے، یعبدو کے معنوں میں آتا ہے. وہابی اس کو کس معنوں میں ترجمہ کرتے ہیں، پکارنے کے معنوں میں. تو پھر پکارنا ہی شرک ہو جاتا ہے نا، پھر پکارنا ہی شرک ہو جاتا ہے. باپ کو بلاؤ شرک ہو گیا، ماں کو بلاؤ شرک ہو گیا، جو سب پکارنا. نماز ہی شرک ہے کیونکہ نماز ہی میں پکارتے ہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ میں آئی نا؟ وہ چیز جو شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے. اگر کسی وسیلے سے آپ مدد مانگتے ہیں، چاہے وہ وسیلہ دانی ہو یا وسیلہ عالی ہو، چاہے وسیلہ ظاہری ہو یا وسیلہ غیبی ہو، اس کو پکارنے سے کوئی شرک مشرک نہیں بنتا. ہاں، اگر اس کی عبادت کریں تو مشرک بن جاتے ہیں. سمجھ آئی نہیں آئی پتہ نہیں. اب بات بہت واضح ہے، دلائل بہت روشن ہے، اب اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو میرا کیا قصور ہے. اچھا، میں حسن اللہ یاری صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ بولوں. بولیں.
اور میں امید رکھتا ہوں کہ اب جب میں بولوں گا تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں گے, مجھے بولنے دیں گے. تو بولیں گے نہیں بولیں گے بھائی؟ نہیں, میں آپ کا جواب کا ویٹ کر رہا تھا. بولیں آپ بولیں. تو میں نے بولا کہ بولو, پھر کہتے ہیں بولو. میرے پاس نہیں ہے, وہ آواز نہیں آئی. اچھا, میں کچھ وہ پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری آڈینس کے لیے. سورہ فاطر سے شروع کروں گا, آیت نمبر اس کی 14. اور اس کا پہلے جواب دے دو. نہیں, اس طرح نہیں چلے گا, اس طرح نہیں چلے گا. آپ نے ایک آیت پڑھی ہے, میں نے جواب دیا, پہلے اس کا جواب دے دو نا. یا اعتراف کرو کہ وہابیوں نے غلط ترجمہ کیا, آپ لوگوں کا آپ کا ترجمہ غلط ہے. پہلے اس کا جواب دے, اس طرح نہیں کہ پھر اگلا آیت. اس آیت کا پہلے جواب دے دو, یا اس سے توبہ کر لو. کہہ دو کہ بھائی اس آیت میں پکارنا, کسی کو پکارنا وہ شرک نہیں ہے, کسی دوسرے کی عبادت کرنا اللہ وہ شرک ہے. یہ کہہ دو, یا یہ تو جواب دے دو. ہاں, ایسے ہی نکل جاتا ہے, آگے نکل جاؤں گا. سنیے, مت ٹوکیے گا, ٹھیک ہے. اب آپ میری بات یہ سنیے گا. اب آپ کے یہ آپ کی ترجمے کے مطابق, یہ آپ کی تفسیر کے مطابق, یہ میرے تفسیر کے مطابق نہیں, تمہارے تفسیر کے مطابق. تمہارے اکابر علماء قرطبی, ابن جریر طبری, شعراوی, ان کا وہ نہیں کہ نہ کہو کہ شیعوں کا تفسیر میں نے دکھایا. میں نے شیعوں کا تفسیر نہیں دکھایا, میں نے تمہارے فرقے کے اکابر کون سے پڑھ کر, کوئی مفسر ہے نہیں, ان کے تفاسیر دکھائے. صحیح. اچھا, اب یہ بات یہ آپ نے اپنے سے یہ سوچ لیا کہ میں کوئی وہابیت کی آپ سے بات کرنے آیا ہوں, یا میرا عقیدہ کوئی وہابی ہے. جب میں نے ایک جنرل ریویو بھی لوگوں سے کیا, تو جو نئے قرآن پڑھتے ہیں انہیں یہ سمجھ آتا ہے. اور مجھے تو یہ بھائی یہ آپ دیکھو, پاکستان میں 99% افراد جو کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ سے مدد لینا یہ شرک ہے, یہ سب کے ساتھ وہابیت کے گیت گا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ خود بھی نہیں کہے گا کہ میں وہابی ہوں, لیکن یہ سب ابن تیمیہ کے افکار ہیں, وہ ابن تیمیہ کے عقائد ہیں. ابن تیمیہ سے پہلے کوئی کسی نے نہیں بولا غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے. یہ صرف ابن تیمیہ کا جرثومہ ہے, ابن تیمیہ کا وائرس ہے جو لوگوں کو لگی ہے. لوگوں کو خود پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کی وائرس ان کو لگی ہے. اچھا, آپ دیکھیں اللہ یاری صاحب, بات یہ ہے کہ میری ناقص رائے میں, قرآن پڑھنے کے بعد میری ناقص رائے میں ہم مزید دلیل پہ تو جا نہیں رہے, کیونکہ آپ بول رہے ہیں اسی کا جواب دے دو. تو میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عبادت کرنا اور کسی سے دعا مانگنے میں, جب ہم عبادت کرتے ہیں, آپ اس عبادت کو اگر نماز کے زمرے میں لیتے ہو یا کسی بھی زمرے میں لیتے ہو, تو اس کے اندر آپ اللہ سے کو پکار ہی رہے ہوتے ہو نا. آپ اللہ کو پکارتے ہو, یا آپ نماز پڑھتے ہوئے بولتے ہو یا علی مدد, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو, یا آپ بولتے ہو یا علی مدد. یہ جو آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں, یہ دعا الگ ہو گئی ہے, یہ پکارنا الگ ہو گیا ہے, یہ نماز الگ, عبادت اللہ کو پکارنا, اس سے مدد طلب کرنا. اور جہاں بات ابھی میں فرق بتاتا ہوں, میں فرق بہت واضح ہے. اب سن لو, جی ہر مدد پکارنا عبادت نہیں ہے. ہر مدد پکارنا, دیکھو آپ مدد پکارتے ہو, بہت سارے لوگوں سے مدد پکارتے ہو. مدد پکارتے ہو اپنے والدین سے, اللہ سے بھی مدد پکارتے ہو, ٹھیک ہے نا. اگر والدین سے آپ نے مدد لیا, ادب کے ساتھ بھی ان سے پکارتے کہ میری مدد کرو, میری ہیلپ کرو, گریا گزاری و بکا کرتے ہو کہ میری مدد کرو. اللہ کے سامنے بھی شاید اتنی گریا گزاری و بکا نہیں کریں گے جو ایک والد کے سامنے یا کسی سیٹ کے سامنے کریں گے. لیکن وہ اس سے سیٹ کی عبادت نہیں ہوتی, والدین کی عبادت نہیں ہوتی. یہ مترادف نہیں ہے کہ مدد لینا اور عبادت کرنا یہ ایک ہی چیز ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سے آپ مدد نہ بھی مانگیں, اس کی عبادت ہو جاتی ہے. آپ سجدہ کریں, آپ رکوع کریں, آپ تسبیح کریں, آپ اللہ کا مدح بیان, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بیان نہ بھی کریں, اس کی عبادت ہے. اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگے بھی تو ان کی عبادت نہیں ہے. فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ آپ کے دل یہ نیت پہ منحصر ہے. اگر آپ کسی بھی فرد کو ان کو خدا کہہ کر, معبود سمجھ کر اس کی تعریف کریں, اس کے سامنے سر جھکائیں, یہ اس کی عبادت ہے, اس کے لیے عبادت. لیکن اگر کسی فرد کو آپ یا اس سے مدد مانگے, یا اس کی تعریف کریں, یا اس کی مدح و اوصاف بیان کریں, چاہے وہ واقعی رب ہے یا واقعی رب نہیں, اگر اس کو رب سمجھ کر, اس کو خدا سمجھ کر, اس کو معبود سمجھ کر, لائق عبادت سمجھ کر آپ اس کے سامنے مدد مانگیں گے یا اس کی تعریف, یا اس کی عبادت ہوگی. اس کے سامنے الفاظ بھی ادا نہ کریں, سر جھکائیں, یہ عبادت ہے. لیکن اگر آپ کسی عظیم شخصیت کے سامنے اس کی مدح بیان کریں, اس کی عظمت بیان کریں, یا اس سے مدد مانگیں, لیکن اس نیت کے ساتھ نہیں کہ وہ تیرا رب ہے, اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی جانب سے اللہ نے اس کو عظمت دی ہے, یہ اس کی عبادت نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ تو اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں, وہ بھی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں, یہ بھی دعا ہے. خاموش, دعا بھی سمجھ رہے, لوگ سمجھ رہے ہیں, یہ بھی دعا ہے. دونوں تو ایک, دونوں عبادت نہیں, اس میں بڑا فرق ہے. دیکھیں, مدح بیان کرتے ہیں اللہ کی, مدح بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب مدح اللہ کی بیان کرتے ہیں وہ ہوتا ہے عبادت. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کرتے ہیں وہ عبادت نہیں, وجہ وہ دونوں تعریف ہے. فرق کیا؟ فرق یہ کہ ایک میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ میرا خالق ہے, میرا رب ہے. دوسرے میں اس نیت سے ہم نہیں کرتے, دوسرے میں ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہ میرا رسول ہے. اسی طرح جب ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں, اللہ سے مدد مانگو, تو اس نیت کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ میرا خالق ہے, وہ میرا بنانے والا ہے, وہ خالق ہستی ہے, وہ عبادت کے لائق, تو وہ ہو جاتی ہے عبادت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اعجاز کرے, کرامت کرے, مشکل کو حل کرے, اس لیے وہ عبادت نہیں ہے.
اچھا اب حسن اللہ یاری صاحب میرا سوال پھر وہیں پر ہے. اب آپ میرے اور ویورز کے لیے ایک چیز کا جواب دے دیں تاکہ میرے بھی یہ جو ہے مسئلہ درست ہو جائے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو کہ میں نے جو ہے آپ پہ لازم ہے نا وہ الٹا پہ نہ ڈالیں, الٹا پہ نہ ڈالیں بھائی. ایک چیز دیکھیں, ایک نہیں, خاموش خاموش خاموش. عبد المعز صاحب آپ کہتے ہیں مانگنا ہی شرک ہے, وہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ مانگنا شرک ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے میری غلطی درست کرنے کے لیے. اب میری غلطی درست کیسے ہوگی, میں اپنا عقیدہ درست کیسے کر لوں گا, وہ میں آپ سے پیش کر رہا ہوں. آپ سنیں گے تو درست ہوگا نا, آپ سنیں گے تو درست ہوگا نا. آپ جب سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ ہمیں سکھانے کے لیے بیٹھے نا. وہ سوال ایک منٹ خاموش, ایک منٹ خاموش خاموش. سن لو سن لو, آپ ادھر آئے نا. آپ سب وہابیوں کا یہی کام کہتے ہیں یہ شرک ہے, دلیل ہے کوئی نہیں ہے. آپ نے جو آیت لایا ہے کہ سننے, آپ نے دلیل پڑھی ہے نا. آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا دلیل ہے, یہ آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. آدمی میری بات کاٹ رہا ہے, خاموش ہو جاؤ یار. عبد المعز آپ کا کام ہے, آپ نے ادھر آتے ہی آپ نے کہہ دیا غیر اللہ سے مدد لینے کو میں غلط سمجھتا ہوں, غیر اللہ کو مدد لینے سے میں شرک سمجھتا ہوں. ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس جو سب سے بڑا دلیل ہے وہ دے دو. آپ نے کہا میں 5 پڑھوں گا. میں نے کہا ایک جو سب سے بڑا ہے اسی کو پڑھو پھر اس کے جواب لے لو. آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. اس میں یہ کہ آپ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے, وہ بھی میرے تفسیر کے مطابق نہیں. آپ کے اپنے اکابر فرقے کے اکابر کے, جس کو خود ابن تیمیہ اس کے سامنے بچہ بھی نہیں, ان کے اپنے تفسیر کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں نا کہ غلط ہے. اپنا سر لا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اب بیان کرو کہ کیوں ایسا نہیں ہے. اچھا اب آپ چپ رہیے گا, میری سنیے گا. میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے بول دیا کہ وہ ایسا نہیں ہے, وہ ایسا نہیں ہے, وہ آپ بات کو کر رہے ہیں غلط ملت. آپ ایک آیت, آپ نے یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ پاور دے دی ہے کہ وہ فلاں یہ مسئلہ حل کر دے, وہ یوں کر دے, وہ یوں کر دے. تو اب وہ قرآن کی آیت پڑھے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ یا کسی فلاں اولیاء کو یہ طاقت دے دی کہ بھائی جب مجھے یہ جب تجھے پکارے, جب تو مر جائے قبر کے اندر ہو, جب یہ تمہیں پکارے تو تم نے فٹافٹ سن کے جو ہے رسپونڈ کرنا اور مسئلہ حل کرنا ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھو. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اب اس کے جواب تو لے لینا معیز بھائی, آپ نے ایک ڈیمانڈ کی, آپ وہ ڈیمانڈ پہ جواب لے لیں. قرآن کی آیت دیکھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے بنے, گریا کیا یوسف کی فراق میں کہ وہ اندھے بنے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے والد صاحب اندھے ہوئے. انہوں نے اپنے قمیص کو بھائیوں کو دی, فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا اتونی باہلکم اجمعین. سورہ مبارک یوسف آیہ نمبر 93. میرے اس قمیص کو لے کے جاؤ, ایک قمیص کو لے کے جاؤ اور اس کو میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دو. فالقوه على وجه ابی, اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو. یأتی بصیرا, وہ دوبارہ بینا بن جائے گا. اور سب کو ادھر لے کے آؤ. بس ایک نبی کا قمیص شفا دے سکتا ہے, قرآن کی روح سے ثابت ہوا. وہ قمیص جس کی نہ جان ہے, جس کی نہ کوئی پہچان ہے, نہ کوئی اس کا عقل, کچھ بھی, وہ قمیص شفا دے دیتا ہے. ایسا کام کہ کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا, اور وہ بھی فوراً بغیر درد کے اس کو شفا دے دیتا ہے. یہ قرآن میں, اس طرح تو قرآن میں آیات بہت زیادہ ہیں. اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں آیات تو بہت زیادہ ہیں. تو اگر یوسف کا قمیص یہ دے سکتا ہے, وہ جو یوسف کا امام ہے وہ اس سے آگے بہت کچھ کر سکتا ہے. سمجھ میں نا. اب بولوں میں حسن اللہ یاری صاحب, پھر بات ہوئی ہے, آپ نے سوال پورا نہیں نہ قبر میں گئے ہوئے کی بات ہو رہی ہے. یوسف علیہ السلام قبر میں گئے تھے, نہیں گئے تھے. اللہ, آپ نے ایسی آیت کی تلاوت کرنی ہے کہ کوئی قبر میں چلا جائے, مجھے یہ بتاؤ, اللہ کو پکارنے والا. تو بہت فرق ہے. ابھی میری ماں یہاں سامنے موجود ہے, روٹی مانگ سکتا ہوں. میری ماں دوسرے گھر میں, یہاں سے میں بولتا رہا ہوں, اس کو آواز نہیں جائے گی. اللہ کی ہے یہ صفت, اللہ کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ انبیاء, دیکھو اب سن لو, بس ایک قمیص شفا دے سکتا ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ اس دنیا کی قمیص ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں لیٹے نا, یوسف کا قمیص ہمارے نبی سے افضل ہے. اس کا یہی عقیدہ ہے کہ یعنی مرنے کے بعد فنش, مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں ہمارے احادیث میں, دیکھیں آپ کہتے ہیں قرآن سے, دیکھو ہمارے احادیث میں بڑی پڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, اہل بیت طاہرین علیہ السلام زندہ ہیں. ان کو مرنے کے بعد نبوت ان سے نہیں چھینی جاتی, ان سے کرامات معجزات نہیں چھینے جاتے. وہ قبر میں بھی کرامات کر لیتے ہیں, قبر میں بھی سب اخبار کو دیکھتے ہیں, احوال دیکھتے ہیں, اور قبر میں ان کے درجات زیادہ بلند ہیں دنیا کے مقابلے میں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد وہ فنش ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معجزہ کرتے تھے, امیر المؤمنین صاحب معجزہ کرتے تھے, یہ جسمانی بدن سے نہیں کرتے تھے. جسمانی بدن, کیونکہ جسمانی بدن زخمی ہو گیا, مر گیا ہے, تو اس بدن, یہ بدن اب کام نہیں کر رہا, تو اس وجہ سے اب معجزہ نہیں کر سکتے. معجزہ جسمانی بدن سے ہوتا ہی نہیں ہے, معجزہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارادے سے. یہ جو شق القمر کیا ہے, یہ زور بازو سے نہیں کیا ہے. زور بازو سے اگر کرتے ہیں نا, تو بہت سارے ہیں جو جن کی بازو شاید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے کے سائز سے زیادہ بڑا ہو. فزیکل پاور میں بہت سارے دنیا وہ بھی کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کیا ہے وہ اپنے ارادے سے فرمایا ہے, اور اس کا بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس دنیا کی دنیا میں ہے یا وہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو, وہ آپ لوگوں پر ہے. دیکھو
پہلی بات یہ ہے کہ آپ وہابی حضرات پر فریضہ ہے کہ آپ دلیل لے کے آئیں کہ بھئی غیر اللہ سے مدد لینا یہ کفر ہے. آپ دلیل لے کے آؤ نا کہ غیر اللہ سے مدد لینا یہ مکروہ ہے. آیت آپ نے لے کے آیا, ہم نے آیت کا جواب دے دی, ٹھیک ہے نا. اس آیت میں آپ کوئی رد نہیں کر سکے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں کر سکتا, آخرت مرنے کے بعد نہیں کر سکتا. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ دیکھیں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ دنیا میں اعجاز کر سکتا ہے, مرنے کے بعد نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد نہیں, کہ یہ کسی مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں, اہل اسلام کا, جو کم از کم شیعوں کا. ہمارے ہم تم تو آپ کی کتاب سے ہمارے کام ہی نہیں. ہماری کتابیں تو بڑی احادیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس طرح کرو, ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت اس طرح کرو, ان سے توسل اس طرح کرو, ان سے مدد اس طرح لیا کرو. چلو جناب عبد المعز صاحب اپنے بڑے کو لے کے آؤ. گڈ بائے. ارے آپ نے تو پوری بات نہ ٹاٹا. گڈ بائے. نیکسٹ کالر کون ہے بھائی؟